اس مبارک سلسلے کی 10ویں کڑی ہے، 10ویں نشست ہے۔ ہم نے سماعت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی حیات طیبہ نبوت سے پہلے 35 برس کی عمر مبارک، اور اس میں جہاں آپ نے خانہ کعبہ کی مبارک تعمیر میں حصہ لیا، وہاں اب تک کی زندگی میں آپ کی ایک حیثیت، ایک مقام، ایک مرتبہ شرافت دیانت کے اعتبار سے، سچائی کے اعتبار سے، حیا اور پاکیزگی کے اعتبار سے، رحمت، ہمدردی، محبت کے اعتبار سے، ان تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر آپ کو یہ مقام و مرتبہ ظاہری طور پر بھی اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں عطا فرما دیا تھا کہ لوگ آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حجر اسود کی تنصیب، خانہ کعبہ میں حجر اسود کا پتھر لگانے کا جو قضیہ پیدا ہوا، جو مسئلہ اٹھا، یہاں تک کہ سب راوی، سب لوگ کہتے ہیں کہ حجر اسود کو لگانے میں اتنا بحث و مباحثہ ہوا کہ عین ممکن تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں، اس کا غلاف اور اس کی زمین خون آلود ہو جاتی، اس لیے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ مجھے میرے قبیلے کو یہ شرف حاصل ہو کہ حجر اسود میں لگاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے حرم میں تشریف آوری اور لوگوں کا پکار اٹھنا، حاذل امین رضینہ بحکمہ، حاذا محمد، کہ یہ محمد ہیں اور یہ امانت دار ہیں اور ان کے فیصلے پہ ہم سب راضی ہیں۔ پھر آپ نے جو حکیمانہ فیصلہ فرمایا تو سب کو شریک کر دیا، گویا کہ یہ سیاسی حکمت و بصیرت بھی واضح ہو گئی کہ آپ میں اللہ رب العزت نے جو تدبر، جو تفکر رکھا کہ ایسی صلاحیت جو کسی عام انسان میں، کیا بڑے سے بڑے مفکر، مدبر، دانشور میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں تک کہ آپ کے حیات طیبہ، اور اب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر مبارک 40 برس کے قریب ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے آپ کے مزاج مبارک میں، آپ کی طبیعت مبارکہ میں بڑی ہی تبدیلیاں رونما ہونے لگ گئیں، اور حالت یہ تھی کہ جو آپ کا علاقہ، آپ کے رہنے والے، اس علاقے کے رہنے والے، وہاں کی طرز زندگی، وہاں کے حالات و واقعات کو دیکھ کر اللہ کے نبی، جو ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، انتہائی رنجیدہ ہوتے، انتہائی غمزدہ ہوتے، ان لوگوں کے حالات، ان کی دینی حالت دیکھ کر، ان کی اخلاقی حالت کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہوتے، اور اہل عرب جن برائیوں میں مبتلا تھے اور جن برائیوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے پریشان ہوتے، مایوس ہوتے، اپنی قوم سے اظہار براءت فرماتے، ان میں سب سے پہلے تو شرک تھا کہ انہوں نے 360 کے قریب، 360 سے اوپر بت لا کر رکھ چھوڑے تھے، اور ہر بندہ عبادت ان کی کرتا تھا، ان کی قسمیں اٹھاتا تھا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، ان بتوں کے نام کی منتیں مانگی جاتی تھیں، ان بتوں کو سجدے کیے جاتے تھے، اور نہ جانے کیا کچھ ان بتوں کے ساتھ وہ کام کیا جاتا جو اللہ رب العزت کا حق ہوتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طبیعت میں ہم سن چکے کہ بچپن سے ہی بتوں کی نفرت تھی، شرک کی نفرت تھی اور بدعات کی نفرت، آپ انتہائی پریشان ہوتے ان کے یہ حالات دیکھ کر۔ پھر اسی طرح بدعات ان کے ہاں بہت رائج تھیں، عجیب و غریب انہوں نے چیزیں گھڑ رکھی تھیں، اللہ کے نبی ان بدعات کو دیکھتے، ان خرافات کو دیکھتے تو انتہائی رنجیدہ ہوتے۔ عرب کے اندر یہ بھی برائی تھی کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے وقت کو ضائع کرتے تھے، افسانہ گوئی،
قصہ گوئی ان کے ہاں رواج تھا۔ خاص طور پہ اپنی راتوں میں وہ اٹھتے، اپنے مشاغل سے کام کاج سے فارغ ہوتے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے، کسی قصہ گو کو، کسی شاعر کو، کسی خطیب کو بلا لیتے، شرابیں بھی چلتی اور پوری پوری رات وہ قصے کہانیاں سناتا رہتا، خرافات خود تراشیدہ قصے کہانیاں، افسانہ گوئی، یہ ان کے اندر خامی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بھی رنجیدہ تھے۔ ان کے ہاں جوا اور شرطیں لگانا یہ بھی اس کا رواج پایا جاتا تھا، یہ جوئے کی برائی، شرطیں لگانے کی برائی، جس کا ذکر قرآن پاک نے بھی کیا کہ وہ جوئے کے تیر پھینکتے تھے۔ تو شرطیں، جوا، پھر سود خوری، اس کا بھی ان کے ہاں رواج تھا۔ حلال کو حرام بنا دینا اور حرام کو حلال بنا دینا، استحلال حرام اور استحرام حلال۔ انہوں نے بہت سے حلال چیزیں تھیں جن کو حرام سمجھا ہوا تھا، اور بہت سی حرام چیزیں تھیں جن کو حلال سمجھتے تھے۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے کہ کن حلال چیزوں کو انہوں نے حرام سمجھا تھا اور کن حرام چیزوں کو حلال سمجھا تھا، لیکن ان میں ایک مستقل یہ عادت بد اہل عرب میں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح برہنہ طواف کرنا، اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جو لوگ خاص طور پہ جو باہر سے آتے تھے، مکے کے باہر سے لوگ آتے تھے، ان قریشیوں نے، ان مکے کے سرداروں نے، اہل قریش نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ یہ حج کے دنوں میں عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکے اور بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہماری ایک حیثیت ہے، تو اس لیے ہم عرفات جا کے ہم قیام نہیں کریں گے۔ وہ منی میں ہی ٹھہرے رہتے تھے یا مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے بہت، اور پھر کہتے تھے کہ جو باہر سے یہاں طواف کرنے آئے گا مکے کے باہر سے، تو اس کو یا تو قریشیوں کا لباس پہننا پڑے گا جو ہر ایک نہیں پہن سکتا تھا، اور اگر قریشی کا لباس نہیں پہنے گا تو اس کو اپنا لباس باہر ہی اتار کر برہنہ طواف کعبۃ اللہ کرنا پڑے گا معاذ اللہ۔ اب یہ بھی عادت بد تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غمزدہ کرتی تھی کہ یہ کیسا غیر انسانی اور غیر عقلی فیصلہ ہے کہ جس گھر میں تو سب سے زیادہ انسان کو اپنی زیب و زینت اور اپنی حیا اور پاک دامنی اور ادب و احترام، جس گھر میں سب سے زیادہ اس کو حاضر رکھنا چاہیے، پیش کرنا چاہیے، تو الٹے اسی گھر میں لباس اتار کے مرد اور عورتیں برہنہ طواف کرنے لگ جائیں معاذ اللہ۔ اس میں توہین بھی ہے، جہالت بھی ہے، بے حیائی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی قوم کا ان باتوں میں ساتھ نہ دیا، ہمیشہ جو ممکن تھا مخالفت کی، جس کو روک سکتے تھے روکا، ورنہ خود ہی دل میں آپ کڑتے رہتے تھے، دل ہی دل میں پریشان رہتے تھے۔ اسی طرح قتل اولاد کی رسم ان میں تھی، اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن نے کہا کہ روز قیامت اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ معصوم بیٹیاں، وہ معصوم کلیاں، ان کا تو کوئی جرم نہ تھا، آخر کار مجرم پکڑے جائیں گے۔ تو یہ بھی رسم بد ان کے اندر بڑی بدترین رسم تھی۔ سماجی برائیاں بہت زیادہ تھیں، عورتوں پہ ظلم کرنا، بیویوں پہ ظلم کرنا، بہنوں کا حق کھا جانا، عورتوں کا وراثت میں حصہ کوئی نہ رکھنا، حق مہر ادا نہ کرنا، بیوی عورت سے نکاح کیا اب نہ اس کو بیوی بنا کے رکھنا اور نہ ہی اس کو چھوڑ دینا کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے۔ ایک شخص نے درجنوں عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہونا، لیکن ایک عورت کے بھی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، پھر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، یتیم بچیاں، ان کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچی کفالت میں آ گئی، اب اس کی آگے شادی نہیں کرتے تھے کہ کہیں اگر اس بچی کی شادی کی تو پھر اس کی وراثت یا اس کا جو پیسہ ہے وہ اس کا شوہر لے اڑے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری سماجی برائیاں، غلاموں پہ ظلم کرنا، انسانوں کو غلام بنا لینا، اور پھر ان غلاموں سے، جانوروں سے بدتر سلوک کرنا، تو اس طرح کی اور بہت ساری برائیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان برائیوں کو دیکھتے تو آپ کا دل انتہا درجے کا تنگ ہوتا،
غم زدہ ہوتے، طبیعت پہ بوجھ آتا، پریشان ہوتے، کچھ کر نہ سکتے۔ جو لوگ سمجھنے والے تھے وہ چند ایک گنتی کے لوگ تھے، چند لوگ تھے کہ جو لوگ اس وقت بھی دین فطرت پر قائم تھے۔ تمام لوگوں میں برائیاں عام تھیں، لیکن کچھ لوگ وہ تھے، جیسے کہ مختلف حضرات نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے کہ جو اس وقت بھی ان برائیوں سے بچے ہوئے تھے۔ اہل عرب میں نیکی اور بدی کا تصور پایا جاتا تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ جو کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، تو زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اور مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے، اس کا طواف بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے، نماز بھی کوئی تالیاں بجا کے سیٹیاں بجا کے پڑھ لیتے تھے۔ ان میں نیکی اور بدی کا تصور تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان میں صرف بدی کا تصور تھا، اور نیکی کا تصور بھی تھا، بدی کا تصور بھی تھا، لیکن ایک تو یہ تھا کہ نیکی اور بدی گڈ مڈ ہو گئی تھی۔ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس کو جدا کرنا ممکن نہ تھا، بلکہ یہاں تک تھا کہ نیکیوں کو بدی تصور کرتے تھے اور بدیوں کو، برائیوں کو نیکیاں سمجھ لیتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں، اس جاہلیت کے دور میں نیکی اور بدی کا تصور بھی مٹ گیا، خراب ہو گیا، اور بلکہ الٹ ہو گیا، لیکن تصور موجود تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جیسے ورقہ ابن نوفل اسدی، ابو سفیان اموی، زید ابن عمر ابن نفیل اور عبداللہ ابن جہش ابن حشام رحمہ اللہ نے اور بہت سے نام ذکر کیے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی ان تمام برائیوں سے دور تھے۔ کبھی شراب نوشی نہیں، کبھی شرک نہیں، کبھی بدعت نہیں، کبھی کوئی کسی جوے شرط برائی میں مبتلا نہ ہوتے تھے۔ اس طرح کے چند گنے چنے لوگ تھے جو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ان تمام لوگوں میں جو سب سے پاکیزہ ہستی تھی وہ تھے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو جب آپ نے قوم کے یہ حالات دیکھے اور کچھ بننا پڑا تو آپ کی طبیعت میں قوم سے بیزاری پیدا ہوئی، تو اب آپ گوشہ تنہائی میں جانے لگے، اور پھر اس کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر جبل نور نامی پہاڑ، جو اب بھی جبل نور کے نام سے مشہور ہے، اس پہاڑ کے اندر غار حرا موجود ہے۔ اس غار حرا کے اندر روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو گوشہ نشینی اختیار کرنا شروع کی وہ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے وہاں جا کر تنہائی میں عبادت شروع کی، جو اس زمانے کا، اپنے زمانے کا اعتکاف تھا، اور وہاں آپ نے تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آغاز کیا۔ یہ اس کام کو رواج دیا کہ آپ رمضان کا مہینہ وہاں جا کر گزارتے۔ اسی طرح ان کی تقلید میں زید ابن عمر ابن نفیل نے بھی یہ کیا کہ وہ بھی چند بار وہاں جا کر غار حرا میں عبادت کرتے رہے۔ اب وہ غار حرا جس کا حدود حربہ، جس کی کیفیت، وہ مینار نور، وہ مبارک مقدس جگہ جو محبت وحی بھی ہے، جہاں اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی وکان یحب الیہ الخلا، روایات میں آتا ہے کہ جیسے جیسے 40 سال عمر مبارک کی طرف بڑھ رہی تھی ویسے ویسے آپ تنہائی کو پسند کر رہے تھے، قوم سے بیزار تھے اور تنہائی اختیار فرما رہے تھے۔ یہ ارہاس کا زمانہ تھا، اس کو سیرت نگاروں نے ارہاس کا نام دیا ہے۔ ارہاس سے مراد وہ چیزیں جو نبوت سے پہلے ظاہر ہو رہی تھیں، ان چیزوں کے اندر ایک تو صورت تھی کہ آپ تنہائی کو پسند فرماتے تھے۔ پھر اسی طرح رؤیا صالحہ، سچے خوابوں کا آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، جو چیز خواب میں دیکھتے تو دن کو بیدار ہوتے تو وہ چیز واضح روشن ہو کے سامنے آ جاتی۔ جو خواب دیکھا وہ خواب سچا ہو جاتا، پورا ہو جاتا۔ سچے خواب آنا شروع ہو گئے، خواب کے اندر فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح بعض روایات کے مطابق شق صدر کا جو واقعہ تھا وہ بھی ان ایام میں پیش آیا۔ مختلف آوازیں آپ کو سنائی دیتی، مختلف فرشتوں کی آوازیں سنائی دیتی، اور ایک روایت کا
مفہوم بنتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آوازیں اس قدر سنائی دیتی ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طرح درختوں کا، پتھروں کا بلند آواز میں حضور کو سلام پیش کرنا، یہ بھی اس ارہاس کے زمانے کا حصہ ہے۔ اسی طرح فرشتوں کا نظر آنا، شیاطین کا آسمانوں پر جانا، ان کا راستہ بند کیا جانا، کہ اس زمانے میں پھر شیاطین، چونکہ اس سے پہلے شیاطین آسمانوں کے دروازوں پر پہنچتے اور وہی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ گویا کہ چرا کے لوگوں میں اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے، تو ختم نبوت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ تھا کہ اللہ نے وہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اب کوئی جن، کوئی شیطان وہاں جا کر یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتی رہی اور آپ کی طبیعت کا اضطراب بڑھتا گیا۔ آپ ان تمام احوال کا ایک ہی مداوع ہوتا کہ آپ غار حرا میں تنہائی میں تشریف لے جاتے۔ اب اس غار حرا کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلوت نشینی میں، اس گوشہ نشینی میں آپ کون سی عبادت سر انجام دیتے تھے؟ آپ کا کیا معمول مبارک تھا؟ تو مختلف روایات میں ملتا ہے کہ آپ کئی دنوں کے لیے کھانا، پانی ستو وغیرہ جو میسر ہوتا، اماں خدیجہ ساتھ کئی مرتبہ تشریف لے جاتی اور وہ خوراک یا کھانا وہاں آپ لے جاتے اور غار حرا کے اندر مستقل وہاں قیام فرماتے، رات بھی دن بھی قیام فرماتے۔ کبھی کھانے کا وقت ہوتا تو باہر تشریف لاتے، اگر کوئی مسافر گزر رہا ہوتا تو اس کو بھی بلا لیتے، کوئی مسکین غریب نظر آتا تو اس کو بھی کھانے میں تقسیم کر دیتے، شریک کر دیتے، کسی کی مدد کرنا ممکن ہوتا تو وہ مدد بھی فرما دیتے۔ یہ سارے معمولات اس غار حرا کے قیام کے دوران ہوتے۔ جب وہ کھانا ختم ہو جاتا تو واپس گھر تشریف لاتے، ایک دو دن گھر قیام کیا اور پھر واپس غار حرا تشریف لے جاتے۔ تقریباً 6 ماہ تک یہ تسلسل جاری رہا۔ غار حرا کی عبادت کا تذکرہ تو پہلے بھی ملتا ہے، لیکن یہ جو مسلسل غار حرا کا قیام تھا، یہ نبوت کے اعلان سے تقریباً 6 مہینے تک تو یہ تسلسل جاری رہا کہ آپ پورا مہینہ وہاں قیام فرما لیتے۔ اس قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا ہوتا، اس کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا کا یہ بیان ملتا ہے کہ وَكَانَ يَتَحَنَّسْ، تحنس کا لفظ ملتا ہے کہ آپ تحنس فرماتے۔ اب تحنس کے معنی کیا ہے؟ تحنس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی اس کا تعبد کے ہیں کہ آپ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے۔ اب عبادت کیا ہوتی؟ وہ عبادت سجدہ بھی عبادت تھی اس وقت میں، قیام بھی عبادت تھی، نماز تو ہر امت پہ فرض رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز ادا کرتے تھے، تو دین ابراہیمی کے مطابق جو نماز، جو طریقہ بندگی رائج ہوگا، اللہ کے نبی اس کے مطابق عبادت فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ آپ تعبد، تحنس کے معنی ہیں تفکر، یعنی آپ غور و فکر فرماتے، وہاں تشریف لے جاتے اور غور و فکر کرتے۔ کس میں غور و فکر کرتے؟ اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اندر، اس کائنات میں غور و فکر فرماتے، اپنے وجود مبارک میں غور و فکر فرماتے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے، اس کی ذات، وہ ذات بندے سے کیا چاہتی ہے، ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری کائنات اللہ نے کیوں بنائی، یہ رات دن کا نظام اللہ نے کیوں پیدا کیا، اور یہ جو لوگ یہ برے اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال سے بچنے کی راہ کیا ہے۔ تو یہ غور و فکر وہاں جاری رہتا۔ اب دیکھیے کہ جو غور و فکر کرنا ہے، یہ ذکر سے بڑھ کر افضل عبادت ہے۔ قرآن مجید میں غور فرمائیے تو قرآن مجید سینکڑوں مرتبہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کہیں کہتا ہے افلا تبصرون، افلا تشعرون، افلا تعقلون۔ بار بار قرآن ہمیں سوچنے، غور و فکر کرنے کے بارے میں تلقین کرتا ہے، اور ایمان والوں کی خوبی بیان کی گئی کہ ایمان والے
غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو غور و فکر کرتے رہنا یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئندہ نبوت کا جو منصب ملنے والا ہے اس کی تیاری کروائی جا رہی ہے۔ اور آج بھی اللہ ہم سب کو غار حرا میں پہنچ کر وہاں جا کر ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں ہم پہنچے تو ہمیں آج بھی نظر آئے گا۔ اس وقت تو چونکہ بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارات، یہ مکہ ٹاور، یہ کلاک ٹاور، یہ عمارتیں نہیں تھیں، تو جب اس کا رخ ایسے ہے کہ اگر ہم غار حرا کے اندر بیٹھیں جو تقریباً 4 گز لمبائی اور کوئی 2.25 گز یا 1.5 یا 2 گز کے لگ بھگ اس کی چوڑائی جو ہے، پتھروں کے جڑنے سے ایک غار نما بنا ہے، پیچھے 2-3 لوگوں کے اکٹھے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اب یہ جو غار بنا ہوا ہے، اس غار سے اگر ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں تو اگر ان بلڈنگوں کو، عمارتوں کو ہٹا دیا جائے تو اس غار سے سیدھا نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے۔ اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ عمارتی سسٹم نہیں تھا، تو یقیناً وہاں سے سیدھی نظر خانہ کعبہ کے اوپر رحمت دو جہاں کی پڑتی ہوگی۔ اب وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو وہ پہاڑ جس اونچائی پر ہے، اور وہ بڑا عجیب تخلیق والا پہاڑ، عام پہاڑوں سے بہت مختلف ہے، اور اگر یوں دیکھیں تو شاید لگتا ہے کہ جیسے کوئی انسان اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ایسا عجیب تخلیق والا اور خلقت والا پہاڑ ہے۔ اگر ہم مینا جائیں تو مینا جاتے وقت مینا حاجیوں کو بائیں طرف وہ پہلے اونچا پہاڑ نظر آتا ہے۔ اب اس پہاڑ پہ جب بیٹھ کے انسان دیکھے، ایک تو اس کو پوری کائنات، اس کا ایک جو منظر دکھائی دیتا ہے، وہ منظر انسان کی سوچ میں عالمگیریت پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان کو اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے رب کے قریب سے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے، تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر فرماتے۔ تو یہ مستقل حکم ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ فکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم کی ذات میں غور و فکر کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس تہنس کا مطلب ہے راتوں کو مسلسل قیام کرنا۔ تو آپ کئی ہفتے مسلسل راتوں کو غار حرا کے اندر قیام فرماتے اور وہاں اللہ رب العزت کی عبادت سر انجام دیتے۔ اب یہاں سے ایک اور اہم مسئلہ آج مسلمان اور امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، جن گناہوں کے اندر آج بہت سے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک لمحہ تنہائی کا لمحہ بھی ہوتا ہے کہ تنہائی میں اور خلوت میں انسان گناہ کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی پاکیزہ بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تنہائی کیسی ہے، خلوت کیسی ہے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائیاں اور یہ خلوتیں اصل میں پوری امت مسلمہ کے لیے خلوتوں کو پاکیزہ بنانے کا ایک خاموش پیغام بھی ہے، کہ جس خاموش پیغام کی طرف آج مسلمانوں کی توجہ نہیں جاتی۔ آج دیکھیے کہ نیٹ نے، موبائل نے، اس میڈیا نے کیا حالات ہماری اخلاقی صورتحال کی بنا رکھی ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل کے اندر، بچوں کے اندر، بچے بڑے سب اس تنہائی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تنہائی کے گناہ کیا کیا ہیں؟ تنہائی کے اندر ایک شخص موقع پا کے چوری کر لیتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تنہائی میں چوری۔ تو تنہائی کی وجہ سے چوری، تنہائی کی وجہ سے ملاوٹ، سب سے چھپ کے 2 نمبری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اور جعلی اس نے مہرے بنا رکھی ہیں۔ 2 نمبر چیز 1 نمبر چیز کے نام پر بیچی جاتی ہے۔ رشوت خاموشی سے، بڑی چلاکی کے ساتھ تنہائی میں لی دی جاتی ہے۔ اسی طرح شراب نوشی، لوگوں سے چھپ کے شرابیں پی جاتی ہیں۔ زنا اور بدکاری، تنہائی سے فائدہ اٹھا کر ناجائز اس گناہ میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال، بد نظری کا گناہ، اسی طرح
بے شمار ایسے گناہ ہیں کہ جن کو تنہائی کی وجہ سے انسان ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو سبق اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گوشہ نشینی، اس تنہائی سے سبق سیکھ کر اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنایا جائے۔ ایک بڑی عجیب روایت ہے جو اس حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی امت میں سے، یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال التہامۃ بیضاء، کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑوں جیسے نیک اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اب پہاڑ جیسا عمل کون کرے؟ اتنا بڑا عمل، اتنے زیادہ روزے، نمازیں، صدقہ، خیرات، دیگر چیزیں، پہاڑوں جیسے عمل لے کر روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان تمام نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، یعنی وہ ساری نیکیاں ہوا میں اڑ کے تحلیل ہو جائیں گی، سب ضائع ہو جائے گا۔ قال ثوبان، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ان لوگوں کے حالات تو بتائیے، مجھے ذرا ان لوگوں کی پہچان تو کروائیے۔ اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، چونکہ مجھے ان کا نہیں پتہ تو کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، تو اس لیے مجھے بتا دیجئے، تعلیم فرما دیجئے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کی پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی سب برباد ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم، کہ وہ ہوں گے تو تمہارے بھائیوں کی طرح، یعنی ہوں گے مسلمانوں میں سے، ان کے اعمال مسلمانوں جیسے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور جیسے راتوں کو تم اٹھ اٹھ کر عبادتیں کرتے ہو نا، وہ بھی اسی طرح عبادت بھی کرتے ہوں گے۔ اب دیکھیے کہ رات کی عبادت، انسان تھکا ہارا، اس کے لیے راتوں کی عبادت آسان نہیں ہے، تہجد میں اٹھنا اتنے نیک قسم کے لوگ ہوں گے کہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے صحابہ کرام کی طرح، اتنے نیک اور پاکیزہ، اتنے نیک لوگ ہوں گے، لیکن ان تمام نیکیوں کے باوجود وہ گناہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّهُمْ اقوام، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا بها، کہ جب وہ تنہائی میں جاتے ہوں گے تو گناہوں میں غرق ہو جاتے ہوں گے۔ یہ اصل میں اذا خلوا بمحارم اللہ، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا بها، کہ جب انہیں کوئی موقع ملتا ہے، کوئی خلوت ملتی ہے، اب گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرہ لاک ہو گیا، دفتر میں کوئی نہیں ہے، فلاں موقع مل گیا، تو اب وہ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اس تنہائی کے گناہوں میں بدترین گناہ آج کے دور کا وہ بد نظری کا گناہ ہے، کہ جس میں اکثر و بیشتر نوجوان طبقہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک رکھنا اصل تقویٰ آج کے دور میں یہی ہے، اور جس کی تنہائی خلوت پاک ہے تو انشاءاللہ اس کی جلوت خود بخود پاک ہو جائے گی۔ تنہائی کے اندر کیسے گناہوں سے بچا جائے، اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو اللہ کے نبی نے غار حرا میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد رکھا جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، میں اپنے رب کے علم میں ہوں، میں اپنے رب کے سامنے ہوں۔ یہی تو عبادت حضور نے فرمائی، اللہ کو یاد رکھنا۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ذرا غور کرو، جو آیت شروع میں پڑھی گئی، فرمایا کہ اگر 5 لوگ ہوں گے تو ان میں چھٹا رب ہوگا، اگر 4 ہوں گے تو تیسرا رب ہوگا، اس سے زیادہ ہوں گے تو ان میں بھی اللہ موجود ہے، اس سے کم ہے پھر بھی اللہ موجود ہے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو یاد الہی تنہائی میں گناہ سے بچنے کا پہلا اہم ذریعہ۔ اسی طرح تنہائی میں اپنی موت کو یاد کرنا، کہ جیسے اس وقت میں تنہا اور اکیلا ہوں، میں نے موت پر ہی اکیلے ہو جانا ہے، میری قبر میں میں اکیلا ہو جاؤں گا، کفن کے اندر اکیلا رہوں گا، قبر میں مجھے اکیلے کو اتارا جائے گا، جنازے کی چارپائی پر مجھے اکیلے کو ڈالا جائے گا۔ اپنی تنہائی اور اکیلے پن کے اندر اپنی موت، اپنے تدفین، اپنے تکفین، اپنی قبر کو یاد رکھا جائے، یہ تنہائی کے گناہوں سے بچنے کا انتہا درجے کا مؤثر طریقہ ہے، کہ جو بھی چند بار آزماتا ہے تنہائی کی اس کے گناہ سب چھوٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح تنہائی کے گناہوں میں بچنے میں ایک بڑا اہم حصہ ہے
بری دوستی سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے بری دوستی انسانوں میں سے ہو، چاہے موبائل کے ساتھ بری دوستی ہو، بری دوستی سے بچنا، اپنے آپ کو مصروف رکھنا۔ اور سب سے بہترین تنہائی میں گناہ سے بچنے کا طریقہ کسی علم کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، کہ جب موقع ملا ہے تنہائی میں کوئی کتاب اٹھا کے انسان پڑھنا شروع کر دے، کوئی علم حاصل کرنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے موبائل اور ان چیزوں کو محدود کرنا، ایک ضابطۂ اخلاق کے مطابق خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ضابطے کو بنانا۔ دعا مانگنا، تنہائی میں گناہ سے بچنے کا ایک اہم طریقہ کہ اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ مجھے اس تنہائی کے گناہ سے بچا، کیونکہ باہر تو لوگوں کی وجہ سے بچ جاتا ہوں، تنہائی میں نہیں بچتا، تو اس گناہ سے بچنے کا ایک اہم طریقہ اللہ سے دعا مانگنا۔ پھر یہ سوچنا کہ میں سب لوگوں سے چھپ تو سکتا ہوں، اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا، کہ اگر میں نے گناہ کیا تو قرآن کے مطابق میرا ہاتھ، میری کمر، میری جلد، یہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہ بن جائیں گی۔ وہ زمین کا ٹکڑا جہاں بیٹھ کے گناہ کروں گا وہ میرے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ فرشتے میرے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اگر رات میں کیا تو رات میرے خلاف گواہی دے گی، دن میں کیا تو دن میرے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں روز قیامت انسان کے خلاف گواہ بن جائیں گی، اس خیال سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، قبرستان میں جانا، قبرستان جائیے، دیکھیے وہاں پہ لوگ پڑے ہیں، کیسے انسان کی عقل پلک جھپکتے ٹھیک ہو جائے، ٹھکانے لگ جاتی ہے کہ میرا بھی یہی مقام ہوگا، تو قبر کو یاد رکھنا۔ اسی طرح جو چیزیں گناہوں کی طرف لانے والی ہیں، جن میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے، یہ لغویات جتنی ہیں، ایسی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو یہ طریقے بڑی آسانی سے ایک انسان کے، ایک نوجوان کے تنہائیوں میں گناہ سے بچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، پھر یہیں سے وحی کا آغاز ہوا، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پہلے وحی کا نزول، اور اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ آئندہ نشست میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تنہائیوں کے طفیل، ہماری خلوت کو اور ہماری جلوت کو اپنے حبیب کی سنت کے مطابق ہمیں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، اپنی رحمت سے ہماری حاضری قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، اپنے دین کی تعلیم کے لیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرما لیجیے۔